الحمدللہ الذی خلق نبیہ وزینہ بمکارم الوجود وفضلہ بشفاعۃ الکبریٰ ومقام المحمود والصلاة والسلام علی اکرم الخلق واحسن المولود وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مومنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات چند دفعہ صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ محترم جناب مولانا محمد ممتاز صاحب، جناب قاری محمد جلیل صاحب، عاشق روح حبیب خدا جناب صوفی محمد بشیر صاحب، صدر انجمن غلامان مصطفیٰ قائدآباد، برادرم صاحبزادہ ڈاکٹر محمد انوار الحق صاحب، برادرم صاحبزادہ محبوب احمد صاحب، عزیزم مولانا مظفر الدین صاحب اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں تمام مادنی برادری کے احباب کو اور بالخصوص ملک غلام محمد صاحب کو کہ جو عرصہ دراز سے محض رضائے خدا اور رضائے جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی خاطر اتنی پیاری محفل کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کی محافل نہ ہر آدمی منعقد کرتا ہے، نہ ہر آدمی اس قسم کی محافل میں آتا ہے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ نہ ہر ایرے غیرے کو وہ ان محفلوں میں آنے دیتے ہیں۔ وہی آتا ہے، وہی محفل سجاتا ہے جس کو آقا پسند کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، عالیہ بندیال شریف۔ اب کئی لوگ جن کا وقت سو چکا ہے وہ اکھلی مولا میں سو رہے ہوں گے، اور جن کو آقا نے پسند کر لیا ڈراوی سے چل کے یہاں آ گئے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ یہ مولانا ممتاز صاحب کی محبت ہے، نہ جانے وہ مجھے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، حقیقت یہ ہے، منبر رسول پر بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا سنی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کسی کو اپنے علم پر، فن خطابت پر، اپنے انداز گفتگو پر ناز نہیں ہوتا، ناز ہوتا ہے تو آقا کی نسبت پہ ناز ہوتا ہے، اور ہم سب کا یہ نظریہ ہوتا ہے، اور ہمیں درس ہی یہی دیا جاتا ہے کہ تم اپنے ذہن میں وہ زلیخا والی بات رکھا کرو کہ زلیخا کوشش کرتی تھی اور یوسف علیہ السلام توجہ نہیں فرماتے تھے، تو وہ ایک دن کہنے لگی نمی گویم کے پیشے تو عزیزم، نمی گویم کے پیشے تو عزیزم، کنیزان ترا کمتر کنیزم، کہ اے یوسف میں یہ نہیں کہتی کہ میں تیری محبوبہ ہوں، اگر تو اپنے غلاموں کے غلاموں میں میرا شمار کر لے میں پھر بھی راضی ہوں۔ تو ہمیں تو آقا کے در کے کتوں سے اگر نسبت نصیب ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں ہماری بگڑی بن گئی ہے۔ تو میں تعریفوں کا قائل ہی نہیں، بس سننے کے لیے یہی تعریف کافی ہے کہ آقا کے ساتھ مجھے محبت ہے بس۔ اور پھر یہ سنیوں کا ذوق دیکھو کہ ربیع الاول شریف گزر گیا ہے، ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے، لیکن آقا کے میلاد کی محفلیں اب بھی سج رہی ہیں۔
بلکہ اب تو کیفیت یہ ہے کہ سارا سال محفلیں سجتی رہتی ہیں. اب مہینے کی بات نہیں بلکہ سارا سال ہی محافل میلاد ہے. اور یہ محفل کون لوگ سجاتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ. فرمایا کہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اکثر کرتا ہے. یہ ایک مسلمان بات ہے کہ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اکثر ہوتا ہے. یہ اصول ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس کا ذکر اکثر ہوگا. چونکہ اہل سنت کو آقا سے محبت ہے اس لیے ہر وقت کرتے ہی ذکر مصطفیٰ رہتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ ڈیرا ہے، سادے لوگ ہیں. میں بھی انہیں کہہ رہا تھا کہ اب یہ تمہاری محفل نہیں رہی، یہ تو کانفرنس ہو گئی ہے، اب تم یہ تبرک رہنے دو. لیکن کملی والے کے عاشقوں کا حال دیکھو، کہتا ہے جی ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم نے تبرک تو ضرور دینا ہے. یعنی لوگ شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو آقا کے نام کی محفل پہ خرچ کرتا ہے. کوئی ٹوانا صاحب کے آنر میں کھانے کا اہتمام کرتا ہے، کوئی عمر اسلم کے اعزاز میں انتظام کرتا ہے، کوئی کسی وزیر کے اعزاز میں انتظام کرتا ہے. اس آدمی کے بخت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو آقا کے نام پہ محفل سجاتا ہے. نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، کہہ رہے ہیں کہ پیر فخر زمان سے کون سے دندہ شاہ بلاول سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ سید صاحب تشریف فرما ہے. سادات کو ہونا ہی ایسی محفلوں میں چاہیے. ہمارے نزدیک پیر ہی وہی ہے جو آقا کی محفلوں میں آئے. ہم اس کو پیر نہیں کہتے کہ جس کے ہاتھ میں کتے کی ڈور ہو یا جس کے ہاتھ میں بٹیر ہو یا گھوڑے کی ڈور ہو. پیر وہ ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو. یہ محفل وہ سجاتا ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے. آج موضوع ہی محبت مصطفیٰ ہے. سنیوں کا موضوع ہی یہی ہے. میجارٹی پروگرام، میں پشاور گیا ہوں، منگلہ گیا ہوں، جہاں بھی گئے ہیں، میرپور گئے ہیں، موضوع کون سا ہے؟ موضوع عشق مصطفیٰ ہے. ہر جگہ یہی ڈیمانڈ ہے، موضوع عشق مصطفیٰ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ بھی لطف صرف عشق مصطفیٰ میں ہی آتا ہے. اللہ کے فضل سے یہ بات نہیں ہے کہ موضوع اور نہیں آتے. ہر موضوع پہ میں نے تقریر کی ہے، بے شمار موضوعات ہیں. اور قید آباد ہمارے دوست احباب جو جمعہ پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کیا کیا موضوع ہوتے ہیں. لیکن میرا پسندیدہ موضوع یہ ہے. اب سب سے پہلے قرآن اٹھائیے. ترتیب یہ ہوگی کہ یہ عشق رسول، محبت رسول صرف مولانا ممتاز صاحب کا نعرہ ہے، قاری جلیل صاحب کا خیال ہے، مظفر الدین کا خیال ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی کا خیال ہے، یا رب کے کلام میں بھی حکم ہے. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مومنین. فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اگر مومن ہو. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اگر مومن ہو. اب ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اس میں فرق ہے. اتباع ہوتی ہے کسی کو ڈرا کے اپنی پیروی کرا لی جائے، اتباع ہے. کسی کو لالچ دے کے پیروی کرائی جائے، احکامات اپنے منوائے جائیں، یہ بھی اتباع ہے. پریشر میں بھی اتباع ہے، خوف میں بھی اتباع ہے، لالچ میں بھی اتباع ہے. منافقت کے طور پر اگر کوئی کسی کی پیروی کرے تو اس پر بھی اتباع کا لفظ سچا آتا ہے. لیکن اطاعت طعون سے ہے، اس کا مد مقابل ہے کرہن. کرن کا معنی ہے بادل ناخواستہ، کوئی بات کرنا. تو طعن کا معنی ہوگا کہ دل بر کو دل دے کے اس کی بات ماننا.
ہمارے دوست کہتے ہیں اطاعت کرو اطاعت کرو اطاعت کرو. اطاعت کا کیا معنی ہے؟ میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، میرے نبی کے احکامات مانو، لیکن یاد رکھو پہلے دل میں میرے یار کی محبت بسا لو، پھر میرے یار کی بات مان لو. صرف پیروی تو عبداللہ بن ابی بھی کرتا تھا، صرف پیروی تو منافقانہ طور پہ بھی ہو سکتی ہے. میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ پہلے دل بھر کو دل دے دے، پھر دل بھر کی بات مان لے. یہ معنی نہیں کہ صرف نماز پڑھ لے، پہلے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا، پھر نماز پڑھ لے. اقبال نے کیا ترجمہ کیا؟ کہتا ہے شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. کہ یا رسول اللہ نماز کا مزہ تب ہے کہ دل میں تیرے عشق کی شمع جل رہی ہو، سر رب کے آگے جھکا ہو. اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم ہی توڑ دیا. فرماتے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. تکبیر شاید کوئی یہ کہے جی شعر بھی کوئی دلیل ہوتے ہیں. ارے شعر دلیل نہیں ہوتے تو مسلم کی حدیث تو دلیل ہے، صحیح حدیث ہے. میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. ایک صحابی دوسرے سے پوچھتا ہے ذرا یہ بتا آقا ظہر کی نماز میں قرات پڑھتے تھے؟ دوسرے نے کہا ہاں پڑھتے تھے. اس نے کہا ظہر کی نماز میں تو قرات ہوتی ہے دل میں، تجھے کیسے پتا کہ آقا قرات پڑھتے تھے؟ اس نے کہا جب آقا قیام میں کھڑے ہوتے تھے میں داڑھی مبارک کو ہلتے ہوئے دیکھتا تھا. حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، علامہ رفاق صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اصول کیا ہے؟ جب قیام میں کھڑے ہو نظر سجدگاہ پہ ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں یہ اصول تمہارے لیے ہوگا، تمہاری نظر سجدگاہ پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر تو چہرہ مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے. کوئی نہیں، تیری مثل کوئی نہیں، تیری مثل کوئی نہیں. تمہاری نظر سجدگاہ پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے. اور مفسرین و محدثین کہتے ہیں آپ کو پتا ہے مصلی پہ ہمارے حافظ امیر صاحب کھڑے ہوں تو ثواب کس طرف زیادہ ہے؟ دائیں طرف. آپ نے کبھی نماز پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہو ثواب دائیں طرف زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ دایاں بھی خدا نے پیدا کیا، بایاں بھی خدا نے پیدا کیا. وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا اس مصلی پر حافظ امیر صاحب نہیں ہوتے تھے، علامہ رفاق صاحب نہیں ہوتے تھے، قاری جلیل نہیں ہوتے تھے، مولانا ممتاز نہیں ہوتے تھے، مولانا مظفر الدین نہیں ہوتے تھے، مولانا زمان نہیں ہوتے تھے. اس مصلی پر رب کا محبوب ہوتا تھا. مقتدی ملک غلام محمد نہیں ہوتے تھے، مقتدی صدیق اکبر ہوتے تھے، مقتدی علی شیر خدا ہوتے تھے، مقتدی عثمان غنی ہوتے تھے، مقتدی حضرت عبیدہ بن جراح ہوتے تھے. صحابہ لڑ لڑ کے جھگڑ کے دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے. کیوں؟ کہ آقا پہلے سلام دائیں طرف پھیریں گے، میں چہرہ کی زیارت کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. اب آقا نہیں صحابہ نہیں، صحابہ کی اقتداء کی وجہ سے، ان کی سنت کی پیروی کی وجہ سے ثواب دائیں طرف زیادہ. پھر لوگ شاید کوئی کہے ویسے اسلام نے دائیں کو پسند کیا ہے، تو پھر اپنے اصول کو پکا رکھنا کہ اسلام دائیں کو پسند کرتا. ٹھیک ہے، مادنیوں کی مسجد میں دایاں سلامت ٹھیک ہے، دائیں طرف ثواب زیادہ ہے.
قائد آباد کی مسجد میں دائیں طرف ثواب زیادہ ہے، لاہور کی بادشاہی مسجد میں دائیں طرف ثواب زیادہ ہے، اسلام آباد کی فیصل مسجد میں دائیں طرف ثواب زیادہ ہے، مسجد اقصی میں ثواب دائیں طرف زیادہ ہے، مسجد حرام میں ثواب دائیں طرف زیادہ ہے۔ مجھے بتاؤ مسجد نبوی میں کہاں ثواب زیادہ ہے؟ مسجد نبوی میں تیرا دایاں کدھر گیا؟ مسجد نبوی میں ثواب دائیں طرف زیادہ ہے، اب کدھر گیا دایاں؟ ارے نہ بات دائیں کی ہے نہ بات بائیں کی ہے، مرکز ایمان محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، آقا مدینہ میں بائیں ہے، ثواب بائیں طرف زیادہ ہے۔ ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، پڑتی ہے جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہے۔ دایاں کدھر گیا؟ ثواب تو یار کی نسبت میں ہے۔ اور پھر میں وہ بھی حدیث دکھا دوں گا مسلم سے، ایک صحابی ہے دائیں طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے، ساری نماز میں تکتئی چہرہ مصطفیٰ کو رہتا ہے، ساری نماز میں رخ کو پلٹ کے۔ اب یہاں آدمی کھڑا ہو، امام یہاں کھڑا ہو تو کیسے دیکھے گا؟ رخ کو پلٹ لے۔ میرے آقا کسی کام کو دیکھیں اور روکیں نہیں، یہ سنت تقریری ہوتی ہے۔ کیا آقا نے دیکھا، آپ نے تصدیق کر دی، جب منع نہیں کیا تصدیق ہو گئی۔ تو وہ بھی تو صحابی تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ پھر بات ہے نا عشق کی، محبت کی۔ محبت ہے کیا؟ انگریز شیکسپیئر ہے، بہت بڑا مصنف ہے، ایم اے کے سلیبس میں اس کا لٹریچر شامل ہے۔ اس سے کسی نے کہا کہ محبت کیا ہے؟ اس نے کہا گاڈ از لو اینڈ لو از گاڈ، محبت خدا ہے اور خدا محبت ہے۔ بڑا سکالر ہو کے بھی جاہل رہا، محبت کی گتھی کو سلجھا ہی نہیں سکا۔ فرانسس بیکن آیا، اس سے کسی نے کہا کہ محبت کیا ہے؟ اس نے کہا اٹ از امپاسبل ٹو لو اینڈ ٹو بی وائز، یہ ناممکن ہے کہ انسان محبت بھی کرے اور عقل مند بھی رہے۔ تیسرا انگریز آیا، اس نے کہا اٹ از اٹریکشن بٹوین ٹو سولز، محبت تو دو روحوں کے درمیان کشش کا نام ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم قرآن و حدیث سننے آئے ہیں، تو آئیے ابن قیم اہل حدیث حضرات کا امام ہے، اس سے کسی نے کہا کہ محبت کیا ہے؟ اس نے کہا محبت کی تعریف کو چھوڑو، بس محبت محبت ہے، جتنی تعریف کرتے چلے جاؤ گے تعریف الجھتی چلی جائے گی۔ امام احمد قسطلانی آئے، مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں فالمراد ان تہب ارادتک ونفسک ووقتک لمن تحبہ، فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ تن من دھن یار کے قدموں پہ قربان کر دے۔ پھر آئیے آپ کو دربار رسالت میں لیے چلتا ہوں۔ میرے آقا کی محفل سجی ہے، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہوں کہ جس محفل میں سنانے والا حبیب ہو، سننے والا صدیق ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ آؤ جبریل سے پوچھتے ہیں، حدیث مشکات کی، کہتا کلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد افضل من محمدی، یا رسول اللہ میں نے زمین کے شرق بھی دیکھے ہیں، غرب بھی دیکھے ہیں، پر تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ سیم چشتی سے ترجمہ نہ کرا لیں حافظ صاحب، کہتا ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے، ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے، لوکی لب دے رب نو اینو رب سنڑے گھلے، شانہ اس دیاں سب تو اونچیاں بلے بلے، سائم سونے اور بھی حسن پر میرے مدنی تو تھلے ہی تھلے۔ آقا کی محفل سجی ہے، حدیث مواہب الدنیا میں موجود۔ صحابہ نے عرض کی جی محبت کی نشانی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا حبک الشیء یومی و یسم، فرمایا محبت کی نشانی یہ ہے کہ محب کی آنکھ محبوب میں عیب ہو بھی صحیح تو دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہے، اور محب کے کان محبوب کا گلہ سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں۔
مختصر الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ محب نہ گلہ کرتا ہے نہ گلہ سنتا ہے. فرمایا جو سچا محب ہو، دل کی گہرائیوں سے محب ہو، بنسپتی نہ ہو، نمبر 2 نہ ہو، بناوٹی نہ ہو، مصنوعی نہ ہو، نہ گلہ کرتا ہے نہ گلہ سنتا ہے. حدیث سمجھ نہیں آئی تو اعظم چشتی سے ترجمہ کراتے ہیں. حدیث کا ترجمہ کرتا ہے. حب کا شیعہ یومی و جسم کہتا ہے محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. اصل منافق جانے اس نو او تے جھوٹا پیار جتاندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا اعظم جتے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا. آخری شیر میں قلم توڑ دیا کہ یار نو میلی اکھ نہ ویکھیں نہیں تے مرسیں کافر ہو کے. یار نو میلی اکھ نہ ویکھیں نہیں تے مرسیں کافر ہو کے. کرتا راویں عبادت رب دی بھاویں ساری عمر کھلو کے. سمجھ آئی ہے جی؟ اللہ نے فرمایا پہلے میرے یار سے محبت کر پھر اتباع اور پیروی کر. محبت پہلے. دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں. فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. فرمایا جو مدینہ میں رہتے ہیں اور ارد گرد رہتے ہیں ان کی شان کے لائق نہیں کہ ہمارا محبوب میدان جنگ میں ہو وہ گھر بیٹھے رہیں. فرمایا یہ بھی ان کی شان کے لائق نہیں کہ اپنی جان کو میرے محبوب کی جان پہ ترجیح دیں. فرمایا چاہے ہوں مدینہ والے چاہے ہوں باہر والے یہ مناسب نہیں کہ میرا محبوب میدان جنگ میں ہو وہ گھر ہو. اور یہ بھی مناسب نہیں کہ ان کو اپنی جان سے محبت میرے یار سے زیادہ ہو جائے. فرمایا کامل ایمان وہ ہے کہ جس کو اپنی جان سے محبت بعد میں ہونی چاہیے میرے محبوب سے محبت پہلے ہونی چاہیے. یہ کس نے کہا؟ یہ رب ذوالجلال نے کہا. فرمایا پہلے محبت کر پھر پیروی کر. دوسری آیت میں فرمایا یہ مناسب نہیں مسلمان کے لیے کہ اپنی جان کو ترجیح دے. مناسب یہ ہے کہ آقا کی جان کو اپنے پہ ترجیح دے. آقا سے محبت زیادہ ہو، جان سے محبت بعد میں ہو. اور حدیث نہ پڑھ دیں پھر بخاری کی آقا کیا کہتے ہیں. باہر نکلیں گے نا آپ ملیں گے ہمارے یار بھی او جی محبت کی کیا ضرورت ہے، اس محفل میلاد کا کیا صلہ ہے. جو بھی اٹھتا ہے او جی سمجھ نہیں آتی مومن کون ہے. بخاری کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں چاہے داڑھی رکھ لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکات دے لے، مومن نہیں جب تک اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے جہان سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے. تکبیر اب حضور نے نشانی کیا بتائی ہے، ساتھ ساتھ عقیدہ سمجھیں. حضور نے فرمایا میری محبت کے بغیر ایمان نہیں. حدیث پڑھ دی ہے بخاری سے. محبت کی نشانی کیا ہے؟ کل آپ کہیں یہ حدیث پڑھیں گے کہ جی انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ آقا نے فرمایا جب تک باپ اولاد سب جہان سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے مومن نہیں. جو بھی مولوی ملے گا کہے گا حدیث درست ہے، لیکن اصل محب ہم ہیں. سنی تو جعلی محب ہیں، جھوٹے ہیں. آقا نے محبت کی نشانی بھی بتا دی کہ سچا محب وہ ہے جو نہ گلہ کرتا ہے نہ گلہ سنتا ہے. ارے غشور سنیو، اپنے عقیدے پہ ناز کر. تیرا عقیدہ کوئی میڈ ان بریلی نہیں، کوئی میڈ ان دیوبند نہیں، یہ میڈ ان مدینہ عقیدہ ہے.
سچے محب اگر ہیں تو اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ کی قسم خیبر سے چل اور کراچی تک چلا جا، سنیوں کا شیخ الحدیث ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، حافظ ہو، جاہل ہو، اللہ کی قسم جب بھی اس کی زبان کھلے گی تعریف مصطفیٰ میں کھلے گی۔ سنی ہو اور اعتراض کرے مجھے گولی مار دے میرا خون معاف ہے، جب بھی زبان کھولے گا عشق مصطفیٰ میں کھولے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ اثر ہوتا ہے استاد کا، اثر ہوتا ہے والد کا۔ اب میرے والد عزیز وقار ساری دنیا نے جانتی ہے، میرے استاد بھی ہیں، والد بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ اب مجھ میں اثرات کس کے ہونے چاہیے؟ انہیں کے۔ اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، ساری زندگی کافی عمر ہے میری بھی، میں نے ان کی تقریر بچپن سے سننا شروع کی۔ رمضان ہو، محرم ہو، ذوالحج ہو، ربیع الاول ہو، کوئی مہینہ ہو ان کا موضوع تار عشق مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ جناب یہ کیا آپ کرتے ہیں؟ کبھی شان صحابہ بیان کریں، کبھی شان اہل بیت بیان کریں، کبھی شان اولیاء بیان کریں، ہمیشہ شان مصطفیٰ۔ ایک انہوں نے شعر پڑھا، قلم توڑ دیا، انہوں نے ہنس کے فرمایا ہم شعر پرز خوباں منمو خیال ماہے، ہم شعر پرز خوباں منمو خیال ماہے، کہ کنم کے چشم یکبی نہ کند بکس نگاہے۔ انہوں نے کہا کہ سارا شعر حسینوں سے بھرا ہے، مانا، لیکن اس آنکھ کا کیا کروں جو جلوہ یار دیکھنے سے فارغی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ میں عظمت صحابہ کا بھی قائل ہوں، عظمت اہل بیت کا بھی قائل ہوں، عظمت اولیاء کا بھی قائل ہوں، لیکن اس آنکھ کا کیا کروں جو حسن مصطفیٰ دیکھنے سے فارغی نہیں۔ اب باپ کو بیٹا ساری زندگی تعریف مصطفیٰ کرتا ہوا پائے تو حلالی بیٹا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو پھر بھی کملی والے آقا پر اعتراض کرے؟ حلالی وہ ہوگا اگر باپ نے ساری زندگی تعریف کی ہے تو بیٹا بھی ساری زندگی تعریف کرتا رہے گا۔ پھر ایک میرے والد ذی وقار نہیں، سنیوں کے امام شاہ احمد رضا خان کی بات کرتا ہوں، عاشقوں کے سالار کی بات کرتا ہوں۔ شاعر وہ بہت بڑے شاعر تھے، عالم بھی تھے، سکالر بھی تھے، شاعر بھی تھے، 1000 کتاب کے مصنف تھے۔ کسی نے کہا حضرت لوگ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے ہیں، بڑا پیسہ ملتا ہے، آپ بھی نعت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بادشاہ کا قصیدہ لکھیں۔ ہائے یہ ہیں سنی علماء، یہ سنجے گاندھی کے کھانے والے نہیں، اندرا گاندھی کو سلام کرنے والے نہیں، اندرا گاندھی کی صدارت کرانے والے نہیں۔ آپ نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گھٹا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ فرمایا میں امیروں کی تعریف کروں اس میں میری بلا پڑے، میں تو آقا کا غلام ہوں، ساری زندگی تعریف ہی آقا کی کروں گا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ فرمایا میرا دین کو روٹی کے ٹکڑوں کے مطابق نہیں چلتا، فرمایا موسم بدل جائیں، حالات بدل جائیں، زمانے بدل جائیں، آقا کا غلام تھا، غلام ہوں اور غلام رہوں گا۔ ہائے ہائے ہر سنیوں کا عالم ایسا ہی ہے۔ وقت وصال آیا، فرمایا بیٹو میری قبر گہری کھود لو۔ بیٹوں نے کہا کیوں ابا جان؟ فرمایا مجھے پتا ہے قبر میں جلوہ یار نظر آنا ہے، میں چاہتا ہوں گستاخوں کی طرح لیٹا نہ رہوں، آقا کا جلوہ نظر آئے تو کھڑے ہو کے کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹوں نے کہا حضرت قبر تو اندھیری ہے۔ فرمایا ہمیں پرواہ نہیں، اندھیری رات کا انتظام کر لیا، قبر کی اندھیری رات سے گھبراتا نہیں۔ انتظام کیا ہے؟ فرمایا لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے،
لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، کہ ہم نے قبر کی اندھیری رات کا انتظام کر لیا ہے۔ انتظام کیا ہے کہ دل میں آقا کے عشق کی شمع جلا لی ہے، ہماری قبر اندھیری نہیں نور علی نور ہوگی۔ کڑبات بھی جلسہ ہوا ہے، ہونے والا بھی ہے ہمارے سجنوں کا، کیسٹ منگوا کے سن لیں، بندیال کی بھی سن لیں اور ادھر میری بھی سن لیں۔ ہائے اللہ کی قسم فرق نظر آ جائے گا کہ تعریف کرنے والا کون ہے، تنقید کرنے والا کون ہے۔ جلسے کا نام ہوگا سیرت النبی کانفرنس۔ جلسے میں کیا ہوگا؟ نبی کو علم غیب ہوتا تو یہ کیوں کرتے، وہ ہوتا تو یہ کیوں کرتے، اختیار ہوتا تو یہ کیوں نہ کرتے، کر سکتے تو کچھ یہ کیوں نہ کیا۔ ساری رات ان کی بھی گزر جاتی ہے، اللہ کی قسم ہماری بھی گزر جاتی ہے، ہماری آقا کی تعریف کرتے گزر جاتی ہے، ان کی تنقید کرتے گزر جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا میری محبت کے بغیر ایمان نہیں، اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ محب نہ گلہ کرتا ہے نہ گلہ سنتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ رفاق صاحب کی تقریر سن لینا، قاری جلیل صاحب کی سن لینا، مولانا حنیف کی سن لینا، اللہ کی قسم سنی ہو اور تنقید کرے مجھے گولی مار دو، اور ہمارا وہ یار ہو اور تعریف کرے پھر بھی مجھے گولی مار دو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ محب نہ گلہ کرتا ہے نہ گلہ سنتا ہے۔ دوسری نشانی محبت کی، فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا محبت کی نشانی یہ ہے کہ محب ذکر اکثر کرتا ہے، اکثر کرتا ہے۔ اب اس نشانی کو لے کے چل، ان کی مساجد بھی چیک کر اور سنیوں کی بھی چیک کر۔ سنی بیٹھا ہے اذان سے پہلے درود پڑھ رہا ہے، اذان کے بعد درود پڑھ رہا ہے، جماعت کے وقت بندیال میں ہم جماعت کے وقت بھی درود پڑھتے ہیں۔ ایک دن ایک آدمی آیا، ان کا طالب علم، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا میں حدیثوں سے دکھا سکتا ہوں کہ عمر فاروق کے دور میں جب جماعت کھڑی ہونے لگتی تھی صحابہ کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اس کا مطلب ہے تصویب تو کرتے تھے، نماز کے لیے بلاتے تو دوبارہ تھے۔ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھتے فیصلہ کر، صحابہ کہتے تھے الصلاۃ، نماز، صحابہ جماعت میں آ کے شامل ہو جاتے۔ ہم نے سوچا کہ صحابہ جماعت کے لیے بلاتے تھے الصلاۃ کہہ کر، ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے کیوں نہ بلا لیں؟ میں نے کہا ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے کیوں نہ بلائیں، درود بھی ہو جائے، 10 نیکیاں بھی مل جائیں، 10 گناہ بھی مٹ جائیں، 10 درجے بھی بلند ہو جائیں، لوگ جماعت کے لیے بھی آ جائیں۔ سنی 4 تراویح پڑھے گا، اٹھے گا ہمارا دوست بھی، اٹھے گا سنی بھی، وہ گردن اکڑا کے اٹھے گا، سنی کیا کہے گا؟ الصلاۃ بر محمد۔ ارے اس قوم کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے زندگی کے ہر لمحے آقا کا ذکر ہوتا رہے، اور ان کی زندگی کا مقصد ہے کسی بہانے ذکر کو روکا جائے۔ مولانا ممتاز صاحب کسی وقت محفل میلاد سجا رہے ہیں، کبھی ڈراوی میں جلوس میلاد منا رہے ہیں، کبھی جلسہ معراج کر رہے ہیں، کبھی نعت کی محفل سجا رہے ہیں، کبھی درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی بہانے آقا کا ذکر ہوتا رہے۔ اور ان سے پوچھ اذان سے پہلے درود منع ہے، پوچھ اذان کے بعد منع ہے، تراویح کے بعد منع ہے، جماعت کے وقت منع ہے، جلسے کے بعد صلاۃ والسلام منع ہے، جلسہ میلاد منع ہے، جلسہ معراج منع ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا مزے کی بات کی، فرماتے ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ کیسا پلید مرد ہے کہ ذکر کو روکتا ہے، فضائل کو کاٹتا ہے، پھر سینہ تان کے کہتا ہے میں بھی اسی کا امتی ہوں۔
ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے پھر کہے مرتق کہ ہوں امت رسول اللہ کی. پھر محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ یا تو اگلا شخص صاحب علم و کمال ہو، یا اگلا شخص صاحب مال و منال ہو، یا اگلا شخص صاحب حسن و جمال ہو، تب محبت ہوتی ہے. لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ ہماری شکل کو سلام نہیں، ہمارے پیسے کو سلام نہیں، ہمارے عہدے کو سلام نہیں، ہمارے علم کو سلام ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے عالم دین ہے، میراثی ہے، سردار اور چودھری اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں. کیوں؟ یہ سلام اس کی قومیت کو نہیں، اس کے قد کو نہیں، اس کے رنگ کو نہیں، سلام اس کے علم کو ہے. یا پھر لوگ عمرا کے دروازوں پہ اچھے خاصے عمرا دھکے کھاتے پھرتے ہیں، وہ پیسے کو سلام ہوتا ہے. میرے آقا نے آقا کو، میرے رب نے آقا کو صاحب علم و کمال بھی بنایا، صاحب حسن و جمال بھی بنایا، صاحب مال و منال بھی بنایا، تاکہ اگر کوئی علم کا پجاری ہو تو میرے انشار کے آگے گردن جھکا دے، کوئی حسن کا طلبگار ہو وہ بھی اپنی گردن جھکا دے، کوئی مال کا پجاری ہو تو وہ بھی میرے یار کے آگے گردن کو جھکا دے. توجہ فرمائیں، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ علم و کمال کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم. اب پہلے تھوڑا سا انبیاء کا علم کیا ہے. یوسف علیہ السلام آئے، فرماتے ہیں علمتنی من تعویل الاحادیث، فرمایا میرے رب نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے. ہمارے کئی صوفی بیٹھے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام کو علم ہوا تو کیا ہوا، خواب کی تعبیر تو میں بھی تو لگا دیتا ہوں. ارے تیری تعبیر اور ایک نبی کی تعبیر میں فرق ہے. اس پوائنٹ پہ غور کر. آج تجھے بتاؤں کہ لوگوں کو غلطی کرنے لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے، لیکن اٹھا قرآن. یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، دو آدمی آئے، عرض کرتے ہیں حضرت آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ہمیں خواب آئے ہیں، تعبیر بتائیں. آپ نے فرمایا بتاؤ خواب کیا ہے. ایک نے کہا حضرت میں بادشاہ کا ساقی بن گیا ہوں، یہ خواب ہے. دوسرے نے کہا میرے سر سے پرندے کو چیز نوچ رہے ہیں. فرمایا جو بادشاہ کا ساقی ہے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تجھے جیل سے رہائی ملے گی، بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کو دوبارہ شراب پلائے گا، اور جس کے سر سے پرندے کو چیز نوچ رہے ہیں تجھے پھانسی ملے گی، آ کے پرندے تیری لاش کو نوچیں گے. وہ بھی اسی دور کی طرح نام کے مسلمان تھے، وہ بھی سمجھتے تھے نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے مذاق کر لیں گے، نبی کیا کرے گا. توجہ فرمائیں. جب خواب کی تعبیر سن چکے دونوں کہنے لگے حضرت ہم نے تو مذاق کیا، خواب آئے ہی. آپ نے فرمایا یہ میرا تبصرہ ہے، میں کوئی 24ویں صدی کا مولوی نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا میں خواب کا پابند نہیں. اب کوئی صوفی ہوتا، مولوی ہوتا، کہتا خواب آیا ہے تو تعبیر ہے، خواب نہیں تو تعبیر نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کہتے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا خواب آیا ہے یا نہیں آیا، جو میرے منہ سے نکل گیا ہے رب نے لوح محفوظ پہ تقدیر بنا دی. فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا جو میرے منہ سے نکلا ہے وہ تقدیر بن گئی ہے. ہائے ہائے ہائے، آپ نے بات نہیں سمجھی. فرمایا خواب کا میں پابند نہیں، تعبیر میری پابند ہے. جو میں کہتا چلا جاؤں گا رب وہی کرتا چلا جائے گا. ان جاہل ملاؤں سے تو اللہ کی قسم وہ مرزا غالب بھی سمجھدار تھا. کسی نے کہا ذرا نعت مصطفیٰ لکھ. وہ کہنے لگا میں شرابی ہوں، کبابی ہوں، میں کیا لکھوں. کہتا غالب
ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتیں، غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہتا غالب میں نعت مصطفیٰ اللہ کے ذمہ لگاتا ہوں کیونکہ شان مصطفیٰ وہی سمجھتا ہے وہی نعت کہے گا۔ اور پھر کہتا چلو ایک بات کہہ دیتا ہوں، تیر قضا ہر آئین اندر ترکش حق است، تیر قضا ہر آئین در ترکش حق است، اما کشاد یہاں بزبان محمد است۔ کہتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کا تیر اللہ کے ترکش میں ہے، لیکن یاد رکھ اس تیر کا چلنا مصطفیٰ کی زبان سے ہوتا ہے۔ ادھر زبان ہلتی جاتی ہے، رب لوح محفوظ میں تقدیر بناتا جاتا ہے۔ شاید کوئی ملا مولانا بھی کسی کونے میں بیٹھا ہو، او جی غالب کے شعر دلیل ہے، حدیث تو دلیل ہے نا، اٹھا حدیث مشکات اٹھا۔ آس بن وائل آیا، گستاخ مصطفیٰ تھا، آقا کے سامنے آ کے چہرہ بگاڑتا تھا، آقا کی نقل اتارتا تھا۔ پہلے تو میرے آقا کا رحمت کا درجہ جوش میں ہوتا تھا، آپ کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن اس نے منہ بگاڑا میرے آقا کے سامنے، فرما کن کذالک، فرما جیسے تو نے چہرہ بگاڑا ہے اسی طرح ہو جاؤ۔ اللہ نے اختیار دیا، فرما ہو جاؤ، جس طرح منہ بگاڑا ایسے ہی ہو جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلم یزل یختلج حتی ماتا، وہی منہ لگ گیا، ٹیڑھا لگ گیا، مرتے دم تک ٹیڑھا ہی ٹیڑھا رہا۔ کیوں تیر قضا ہر آئین در ترکش حق است، اما کشادیاں بزبان محمد است۔ اور پھر یہ پوچھ تو رب سے پوچھ، یہ زبان کیسی ہے؟ یہ 24ویں صدی کے مولوی کی زبان ہے یا تیرے محبوب کی زبان ہے؟ مولانا صاحب کے منہ سے غیبت ہے، گلا ہے، شکوہ ہے، فوش بات ہے، بد کلامی ہے، گالی ہے، لغو ہے، جھوٹ ہے۔ مصطفیٰ کی زبان کیسی ہے؟ پہلے حدیث اٹھا پھر قرآن۔ ایک صحابی تھا جو ہر بات میرے آقا کی لکھ لیتا تھا، جو بات منہ سے نکلتی لکھ لیتا تھا۔ دوسرے صحابہ نے کہا کسی وقت غصے میں ہوتے ہیں، کسی وقت بشری تقاضے ہوتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ ہر بات لکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اکتب، اور میرے صحابی لکھنا نہ چھوڑ، لکھتا رہے۔ فرمایا لا یخرج من فی الا الحق، فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ولادت مصطفیٰ، عالیہ بنیال شریف۔ اور پھر یہ زبان کیسی ہے؟ کبھی آپ نے توجہ کی ہے؟ تورات آئی مکمل کتاب نبی کے حوالے، زبور آئی مکمل کتاب نبی کے حوالے، انجیل آئی مکمل کتاب نبی کے حوالے، قرآن کی باری آئی، میرے رب نے فرمایا جبریل یہ صرف نبی نہیں ہمارا محبوب بھی ہے۔ اب قرآن اترے گا کچھ میری مرضی کے مطابق، کچھ میرے یار کی مرضی کے مطابق۔ آقا نے چادر اوڑی، فرمایا یا ایھا المدثر، چادر ہٹا کے کملی اوڑی، فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، فرمایا والضحیٰ، زلفوں میں کنگھی کی، فرمایا واللیل اذا سجا، بن سمر کے نکلے، فرمایا طٰہٰ، ادھر ادا بدلتی تھی ادھر میرے رب کی ندا بدلتی تھی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ آقا بیٹھے ہیں، میرے آقا بولے، اس بولنے پہ میں قربان جاؤں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صحابہ نے عرض کی سونے کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن ہے، کلام خدا ہے۔ چند منٹ گزرے، زبان بھی وہی، لہجہ بھی وہی، ہونٹ بھی وہی، چہرہ بھی وہی، الفاظ بھی وہی۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کیا ہے؟ فرمایا پہلے کلام خدا تھا، اب کلام مصطفیٰ ہے۔ اسی زبان سے قرآن آ رہا ہے، اسی سے حدیث آ رہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا یار اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ تب بولتا ہے جب میں رب کی وحی ہوتی ہے۔ پھر پنجابی شعروں کا مجھے ذوق ہے، اردو اور پنجابی کا، شاعر نے قلم توڑ دیا، کہتا ہے نبی آکھیا میں نے ان بنا میری جان جہان دی جان ہوئے۔ نبی آکھیا میں نے ان بنا میری جان جہان دی جان ہوئے، ہمیں میں بولا ہمیں تو بولے، اصلوہاں دی ایک زبان ہوئے۔
سمجھ آئی ہے؟ کس کا علم آیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا. پھر آئے عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرماؤ میرا کلمہ پڑھنے والو، جو گھر سے کھا کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں، جو گھر میں چھپا کے آئے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں. پر پیٹ کی چیز پوشیدہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے میں نے کیا کھایا ہے؟ کسی کے پیٹ کی خبر کوئی نہیں دے سکتا. میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں، میں دیتا ہوں. کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں چھپا کے آئے ہو؟ یہ کون ہے؟ عیسیٰ روح اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتا ہے؟ انجیل برنباس میں آج بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا now I go away, if I go not away the comforter will not continue. اب میں جاتا ہوں، اگر میں نہ گیا تو آرام دینے والا نہیں آئے گا. انجیل نے کہا کمفرٹر، آرام دینے والا. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرما دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور کون عیسیٰ علیہ السلام؟ اس وقت بھی آسمانوں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وقت آئے میں زمین پہ جاؤں اور انجیل کا قاری بن کے نہ جاؤں، قرآن کا قاری بن کے جاؤں. انجیل کا حامی بن کے نہ جاؤں، قرآن کا قاری بن کے جاؤں. بحیثیت نبی نہ جاؤں، بحیثیت امتی مصطفیٰ جاؤں. اور میں حدیثیں دکھا سکتا ہوں کہ آئیں گے مصلی پہ امام مہدی کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے تعال صلی لنا، پیارے عیسیٰ آئیے آپ جماعت کرائیں. آپ فرمائیں گے میں جماعت کرانے نہیں، میں نبی بن کے نہیں، میں تو امتی بن کے آیا ہوں. فرمایا جماعت تم کراؤ گے تقریباً لہذہ الامہ، اس امت کو اللہ نے شرافت دی ہے کہ میں مقتدی بن کے کھڑا ہوں گا، امتی امام بن کے کھڑا ہوگا. اور کچھ سمجھ آئی ہے؟ اور جو نبی کا امتی بن کے آئے گا وہ تو غیب جانتا ہے، اور تیرے نبی کو کوئی پتہ نہیں. ہائے ہائے. جو آسمان پہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے مصطفیٰ کا امتی بن کے جاؤں، اور تیرا قرآن کہتا ہے وہ تو غیب کی خبر جانتا ہے. کل ایک عیسائی قرآن اٹھا کے لے آئے، مولوی صاحب بتاؤ تمہارا نبی تمہارے کہنے کے مطابق غیب نہیں جانتا، ہمارا نبی تمہارے قرآن کے مطابق غیب جانتا ہے، پھر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو. چند سال پیشتر گجرانوالہ میں ایک عیسائی نے چیلنج کیا تھا کہ تمہارا نبی، تم مسلمان خود کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے کا اسے علم نہیں، اور ہمارے نبی کے متعلق تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وہ کھائی ہوئی چیز کی بھی خبر دیتا ہے، گھر میں چھپائی کی بھی خبر دیتا ہے. اللہ کی قسم ملاؤں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، جو میڈ ان مدینہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات رب نے بنائی مصطفیٰ کے لیے اور علم بھی مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. نبی آتے رہے، پھر آگئے کون؟ خضر. خضر اختلاف ہے نبی ہیں یا ولی ہیں. نبی ہوں پھر بھی ہمارا عقیدہ سچا، ولی ہوں تو پھر بھی سچا. ان کا عقیدہ تو پھر بھی صفائی ہے، نبی ہو تو بھی صفائی ہے، ولی ہو تو بھی صفائی ہے. کیسے؟ توجہ فرمائیں. میں نے کہا قرآن بتاؤ خضر کو کیا دیا؟ فرمایا علمناہ من لدنا علما. فرمایا ہم نے اسے علم لدنی دیا. میں نے کہا علم لدنی کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے علم، ایک ہے علم لدنی. علم وہ ہوتا ہے جو واقعہ ہو جائے بعد میں پتہ چلتا ہے، علم آتا ہے. مثلا میں یہاں آیا، مجھے پتا چلا کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی شکل و شباہت ایسی ہے، قد ایسا ہے، رنگ ایسا ہے. دیکھا اسباب، واقعات، حالات، پھر علم آیا. اور علم لدنی یہ ہوتا ہے کہ واقعہ بعد میں ہو، صاحب علم لدنی کو علم پہلے ہو جائے. کیسے؟ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں نا، دیوار گر رہی ہے. شہر والے بڑے عجیب تھے، انہوں نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. خضر علیہ السلام نے توجہ فرمائی، انگلی کا اشارہ کیا، دیوار کی دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیارے خضر قرآن ہے،
شہر والے بڑے عجیب آدمی ہیں، نہ کھانا دیا ہے نہ پانی دیا ہے، دیواریں مرمت کر رہے ہیں آپ. توجہ فرمائیں، خضر علیہ السلام نے فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. فرماتے ہیں پیارے موسیٰ چھوڑ اس بات کو، دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ ہے، اور میں دیوار مرمت کرنے سے یہ نہیں آیا کہ یتیم ہے، یہ یتیم تو ہزار دھکے کھا رہے ہیں، خزانہ یتیموں کا ہے. دیوار میں نے اس لیے مرمت کی ہے کہ ان کا دادا نیک تھا. آپ نے بات نہیں سمجھی؟ لوگ سمجھیے، عقیدہ بھی سمجھے کرے، سوئے ہوئے سنیو، تمہارے ایمان کو جو بھی لٹیرا آتا ہے لوٹ لیتا ہے. علم مصطفیٰ سمجھ. یا اللہ 23 سال پڑھایا، کیا پڑھایا؟ فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ نہیں جانتا تھا سب کچھ جتا. میں نے کہا آقا ذرا آپ بتائیے آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے کیا پڑھا؟ حدیث مشکات کی فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے معراج کی رات اپنے رب کو حسین شکل میں دیکھا ہے. فرمایا فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدجی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کو حسین صورت میں دیکھا، اللہ نے دست قدرت میرے 2 شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. فرمایا پھر کیا تھا؟ سارے آسمان بھی روشن ہو گئے، ساری زمینیں بھی روشن ہو گئی. پڑھانے والا کہتا ہے سب کچھ پڑھا دیا، پڑھنے والا کہتا ہے ایک رات میں اتنا پڑھا ہے کہ آسمان بھی روشن زمین بھی روشن. پھر اگلی بات بھی کر دوں، توجہ فرمائیں. آج تو بھائی سارے مادنی سو ہی گئے ہیں. انہی الفاظ پہ اجازت، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام.